آج عجیب سی کیفیت ہے، ہمیں ہماری سیاسی قیادتوں نے ایک ہجوم بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہمیں بجائے قوم بنانے کے ہمیں ایک جتھے کے طور پر تیار کیا گیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی بھیڑ بکریاں بنا کے رکھ دیا گیا ہے، جو آتا ہے ہاں کے چلا جاتا ہے، اپنی مرضی کا دین ہر کوئی چاہتا ہے۔ یہاں پر ہوں، اقتدار میں ہوں، مسجد میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھنے والوں کو 300 ٹی وی چینلز کے سامنے اگر گولیاں مار کے چھلنی کر دیں، وہاں نہ انسانیت کا تقدس یاد رہتا ہے، نہ مسجد کا تقدس یاد رہتا ہے۔ مسجدوں کے سپیکر اتروا دیں تب بھی دین کا تقدس یاد نہیں رہتا، قادیانیوں کو اپنا بھائی قرار دیں تب بھی دین کا تقدس یاد نہیں رہتا، عقیدہ ختم نبوت میں ترمیم کر ڈالیں تب بھی دین کا تقدس یاد نہیں رہتا، اور یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو، نعرہ حیدری لگا کے یا علی کا نعرہ بلند کرنے والوں کے سینوں کو اگر گولیوں سے چھلنی کر دیں تب بھی دین کا تقدس ان کے سامنے پامال نہیں ہوتا۔ لیکن چور دروازوں سے اقتدار میں داخل ہو کے، قوم کا پیسہ کھا کے، لوٹ مار کر کے، سارے ملک کے چور اکٹھے کر کے ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، عمرے کے لیے جب پہنچتے ہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں، جب جوتے پڑتے ہیں، لتر پڑتے ہیں اور ان کو چوروں کی آوازوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ان کو دین کا تقدس اور مسجد نبوی شریف کا تقدس بڑا یاد آتا ہے۔ اس خول سے باہر نکلیں، ہر جگہ پہ دین کو اپنے مقصد کے لیے ان قاتلوں نے، ظالموں نے، چوروں نے، اچکوں نے استعمال کیا ہے۔ اور یہ میں واضح طور پر بتا دوں، وہاں کوئی مسجد نبوی شریف کی توہین نہیں ہوئی۔ گیٹ نمبر 37 کے پاس جہاں بازار اور ہوٹل ہیں، وہاں چوروں کا استقبال کیا گیا ہے۔ انتظامیہ بھی جانتی ہے کہ حرم نبوی کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ حرم نبوی کے احاطے میں جو بھی رتی برابر توہین کرتا ہے اس کو وہاں کی انتظامیہ اٹھا کے سخت سزا دیتی ہے۔ یہاں پر جو کچھ کرتے پھرو، مسجدوں کو ویران کرو، عاشقان رسول کو گولیوں سے بھون ڈالو، درود و سلام پڑھنے والوں کو دن دہاڑے میں قتل کر ڈالو، دین کا جنازہ اٹھا دو، یہاں نہ دین کو کچھ ہوتا ہے نہ انسانیت کو کچھ ہوتا ہے، وہاں خود لتر پڑھتے ہیں تو دین بڑا یاد آتا ہے تمہیں۔ یہ جوتے، یہ لتر بارگاہ مصطفیٰ سے ان کو ملے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے جو قوم کا پیسہ کھا کے، غریبوں کا خون چوس کے، چور دروازے سے اقتدار میں آ کر پھر بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، ان کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں استقبال پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہر شخص حکمران ہے یا عوام ہے، ہر کوئی دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر۔ مسجد نبوی شریف کی توہین ہو گئی، مسجد نبوی شریف کی توہین۔ حضور کے زمانے میں یہاں چوروں کو سزائیں نہیں دی جاتی تھیں، زانیوں کو سزائیں نہیں دی جاتی تھیں، اسی مسجد نبوی شریف کے ارد گرد تمہیں لتر پڑے ہیں تو آج تمہیں دین کا تقدس بڑا یاد آیا ہے۔ جب تم اقتدار میں ہوتے ہو، یزید سے بھی 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہو، اس وقت نہ دین یاد رہتا ہے، نہ مصطفیٰ یاد رہتا ہے، نہ خدا یاد رہتا ہے، نہ مساجد کا تقدس یاد ہوتا ہے، خود کو جوتے پڑیں پھر بڑا دین یاد آتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے مقصد کا دین چاہتا ہے۔ دین صرف وہی ہے جو اللہ نے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ کسی کے وکیل نہ بنے، وکیل بنے، خوش آمدی بنے تو صرف اور صرف مصطفیٰ کے بنے، حضور کے دین کے بنے۔ ہمیں ان چور اچکوں بدماشوں میں سے کسی نے آ کر نہیں بچانا۔ قبر کی پہلی شام مصطفیٰ کی زیارت ہونی، حضور کو راضی کریں، آقا کو راضی کرنے کے جتن کریں، حضور کو راضی کرنے کے لیے دین بھی سیکھیں، مسجدیں بھی آباد کریں، بچوں کو بھی قرآن